السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیمات اسلامی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ جیسا کہ عزیزان، امام کے ظہور سے قبل ناسازگار حالتوں میں کی چند فصلیں ہم پڑھ رہے تھے، تو ان میں سے ہم نے 5 پڑھ لی ہیں۔ آج 6ٹھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ امید کے دریچے 6ٹھی فصل ہے۔ گزشتہ بخشوں میں روایات کے سہارے امام اجل اللہ تعالیٰ فرج کے ظہور سے قبل دنیا کے حالات سے آگاہ ہوئے۔ اگرچہ ان روایات میں بے سر و سامانی اور اس درجہ مشکلات کا تذکرہ ہے کہ انسان مایوس و ناامید ہو جائے گا، لیکن دیگر روایاتوں میں شیعوں اور مورخین کے لیے امید کی جھلکیاں اور روشن مستقبل کی طرف اشارہ ہے۔ بعض روایات تو بس ان مومنین کے بارے میں ہیں کہ کبھی زمین ان سے خالی نہیں رہے گی اور وہ لوگ ظہور سے قبل کے سخت ترین شرائط کے باوجود عالم میں پائے جائیں گے۔ کچھ روایات میں دوران غیبت علماء اور اسلامی دانشوروں کے کردار کی جانب اشارہ کرتی ہے، خواہ کتنا ہی معاشرے کی بدحالی کا باعث ہوں، انہیں محافظ دین کے عنوان سے متعارف کرواتی ہیں۔ امام معصومین علیہم السلام کی بعض تقریروں میں ظہور سے قبل شہر قم کے کردار کا تذکرہ ہے۔ روایتیں ظہور سے قبل و بعد ایرانیوں کی فعالیت اور کارکردگی کی خبر دیتی ہیں۔ الف حقیقی مومن کبھی ایسی روایتوں سے کبھی سابقہ ہوتا ہے جو کسی کے جواب میں بیان کی گئی ہوں، جن سے گمان ہوتا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جو مومن انسان کے وجود سے خالی ہوگا۔ امام اجل اللہ تعالیٰ فرج نے اس گمان کی نفی کی اور ہر زمانے میں مومنین کے وجود کی خبر دی۔ زرات کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا، میں ڈرتا ہوں کہ مومنین میں نہ رہوں۔ امام نے کہا، کیوں ایسا سوچ رہے ہو؟ میں نے کہا، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے درمیان کوئی ایسا نہیں جو اپنے بھائی کو درہم و دینار پر مقدم کرے، لیکن یہ ضرور دیکھ رہا ہوں کہ درہم و دینار کو برادر دینی جیسے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ہم سب کو ایک جمع کیا پر ترجیح دیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا، ایسا نہیں ہے جیسا کہ تم کہہ رہے ہو، تم لوگ صاحبان ایمان ہو، لیکن تمہارا ایمان حضرت قائم اجل اللہ تعالیٰ فرج کے ظہور کے وقت کامل ہوگا۔ اس وقت خداوند عالم تمہارے عقلوں کو کامل کرے گا اور تم لوگ مکمل مومن بن جاؤ گے۔ اس خدا کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، سارے جہاں میں ایسے انسان پائے جاتے ہیں کہ جن کی نگاہ میں ساری دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ شیعہ علماء و دانشوروں کا کردار۔ ہر زمانے میں جہالت و ظلمت نے اپنا سایہ انسانی سماج پر ڈال رکھا ہے۔ یہ علماء اور دانشور افراد ہیں جنہوں نے ہمیشہ جہل و نادانی کو دور کرنے کی ذمہ داری لے رکھی ہے اور اپنی سالم فکر سے انہیں دور کرتے رہتے ہیں۔ لوگوں کے درمیان فساد و تباہی کا باعث بخوبی ختم کرتے ہیں۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آخر زمانے میں علماء اس ذمہ داری کو بخوبی انجام دیں گے۔ امام ہادی علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر قائم آل محمد کی غیبت کے زمانے میں علماء و دانشور نہ ہوتے اور لوگوں کو ان کی طرف ہدایت اور رہنمائی نہ کرتے اور حجت الہی کے ذریعے دین کا دفاع نہ کرتے اور ضعیف شیعوں کو شیطانی جالوں اور ان کے بہی خواہوں سے نجات نہیں دیتے اور ناصبی دشمن اہل بیت کے شر سے محفوظ نہ رکھتے، تو کبھی کوئی اپنے دین پر ثابت نہ رہتا اور سب مرتد ہو جاتے۔ لیکن وہ لوگ جو شیعوں کے ضعیف دلوں کو رہبری اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے حفاظت کرتے ہیں، جس طرح کشتی کا ناخزا کشتی پر سوار افراد کشتی کے قانون کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا وہ خداوند عالم کے نزدیک بلند ترین انسان ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر صدی میں دین کو زندہ کرنے والوں کے بارے میں فرماتے ہیں، خداوند
بزرگ و برتر امت اسلام کے لیے ہر صدی کے آغاز میں ایک شخص کو مبعوث کرتا ہے تاکہ وہ دین کو زندہ رکھے۔ خصوصاً یہ دو روایتیں اس طرح کی دیگر روایتیں علماء کے کردار کو غیبت کے زمانے میں باصراحت بیان کرتی ہیں اور شیطانی مکر و فریب کی نابودی اور دین کو حیات نو ملنا دانشوروں کا صدقہ سمجھتی ہیں۔ البتہ اس مطلب کا اثبات اس زمانے میں دلیل و برہان کا طالب نہیں، اس لیے کہ امام خمینی کا کردار دشمنوں کی ناپاک سازشوں کے بیکار بنانے میں، جنہوں نے اس دور میں اساس دین کو خطرے میں ڈال رکھا ہے، تو کسی پر پوشیدہ نہیں ہے۔ بے شک جو آج اسلام کو عزت و سربلندی ملی ہے وہ ایران کے اسلامی انقلاب اور اس کے بانی امام خمینی کی برکت ہے۔ شہر قم کا آخری زمانے میں کردار۔ اس زمانے میں انسانی جبکہ سماج انحطاط و پستی، تباہی اور بربادی کی طرف گامزن۔ تفسیر امام حسن علیہ السلام ہوگا تو امید کی جھلک ظاہر ہوگی اور انہوں نے پرچم داراز تاریکی کے دل میں جگہ بنا لیں گے۔ آخر زمانے میں شہر قم اس ذمہ داری کو نبھائے گا۔ روایات بہت ہیں اس مقدس شہر اور لائق افراد و مکتب اہل بیت علیہ السلام کے صاف و شفاف چشمے سے سیراب ہوئے اور پیام رسانی کی ذمہ داری لیے ہوئے ہیں کی ستائش کرتے ہیں۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کی مختلف تقریریں جو قم اور ثقافتی انقلاب سے متعلق اثر غیبت میں پائی جاتی ہیں، جن میں سے آئندہ قم اہل بیت علیہ السلام کا حرم۔ بعض روایات سے استفادہ ہوتا ہے کہ قم اہل قم ولایت اور شیعت کے لیے نمونہ اور اس کا راز و رمز ہیں، اس لیے جیسے چاہا کہ دوست دار اہل بیت اور ان کے چاہنے والے کا خطاب دیں تو قمی سے خطاب کیا۔ ایک گروہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں مشرف ہوا اور اس نے کہا کہ ہم رے کے رہنے والے ہیں۔ حضرت نے فرمایا ہمارے قمی بھائیوں کو مبارک ہو۔ ان لوگوں نے چند بار تکرار کی کہ ہم اہل رے اور رے سے آئے ہیں، لیکن حضرت نے اپنی پہلی ہی بات دہرائی۔ اس وقت کہا کہ خداوند عالم کا حرم مکہ ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم مدینہ اور کوفہ امیر المومنین کا حرم ہے، اور ہم اہل بیت کا حرم شہر قم ہے۔ ان قریب میرے فرزندوں میں سے فاطمی نام بیٹی وہاں دفن ہوگی، جو بھی اس کی معرفت کے ساتھ زیارت کرے گا اس پر بہشت واجب ہوگی۔ راوی کہتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ بات اس وقت کی کہ جب امام کاظم علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ صفوان کہتے ہیں کہ ایک دن میں ابوالحسن امام کاظم علیہ السلام کے پاس تھا کہ قمیوں اور حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرج سے ان کے لگاؤ کی بات نکل گئی تو امام ہفتم علیہ السلام نے فرمایا خداوند سبحان ان پر رحمت نازل کرے اور ان سے راضی رہے۔ اس کے بعد اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ بہشت کے 8 دروازے ہیں، اس کا ایک دروازہ قم والوں کے لیے ہے۔ ملکوں اور شہروں کے درمیان وہ لوگ اہل قم نیک اور برگزیدہ افراد ہیں، ہمارے شیعہ ہیں۔ خداوند عالم نے ہماری ولایت اور دوستی ان کی کنیت اور سرشت سے ملا دی ہے۔ اس روایات سے استفادہ ہوتا ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے شہر قم کو اہل بیت علیہ السلام اور حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرج کے عاشقوں کی مرکز سمجھا ہے۔ شاید یہ وہ بہشتی دروازہ ہے جو شہر قم سے مخصوص ہے، باب المجاہدین یا باب الاخیار، نیکیوں کا دروازہ، اور جیسے کہ روایت میں بھی اہل قم کو نیکوکار شیعوں سے یاد کیا گیا ہے۔ قم کی فکری روشن کی تائید۔ قم کی فکری اور روش کی تائید۔ بعض روایاتوں سے استفادہ ہوتا ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے علماء قم کی تائید کی ہے۔
چنانچہ امام صادق علیہ السلام اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ کم کی بلندی پر ایک فرشتہ ہے جو اپنے دونوں پروں کو ہلاتا رہتا ہے، اور کوئی ظالم سوء ارادہ نہیں کر پاتا مگر اسے خداوند عالم نمک کی طرح پانی میں گھلا دیتا ہے۔ پھر اس وقت حضرت عیسیٰ بن عبداللہ کمی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ کم پر خداوند عالم کا درود ہو، خداوند عالم ان کی سرزمین کو بارش سے سیراب کرے گا اور ان پر اپنی برکتیں نازل کرے گا اور گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ وہ لوگ رکوع و سجود و قیام قعود والے ہیں، جس طرح وہ لوگ فقیہ، دانشمند اور صاحب درک و فہم ہیں۔ وہ لوگ اہل بیت، اہل رعایت ورایت اور نیک اور عبادت گزاروں کی بصیرت رکھنے والے ہیں۔ اس طرح امام علیہ السلام نے اس شخص کے جواب میں جس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سے سوال کروں کہ مجھ سے پہلے کسی نے پوچھا ہو اور نہ میرے بعد پوچھے، کہتے ہیں شاید تم حشر و نشر سے متعلق سوال کرنا چاہتے ہو۔ اس نے کہا ہاں، اس ذات کی قسم کہ جس نے محمد کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔ حضرت نے کہا کہ تمام افراد کا حشر بیت المقدس کی سمت ہے، سرزمین جبل کے ٹکڑے کی موت جسے کم کہتے ہیں۔ بخشش الہی ان کے شامل حال ہے۔ اس شخص نے اونگتی ہوئی حالت میں کہا اے فرزند رسول، کیا یہ کم والوں کے مخصوص ہے؟ کیا یہ کم والوں سے مخصوص ہے؟ امام علیہ السلام نے جواب دیا ہاں وہ لوگ، بلکہ ہر وہ شخص جو ان کے عقیدہ پر ہو اور ان کی بات کہے۔ حضرت مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج کے انصار۔ قابل غور نکتہ یہ ہے کہ روایت میں کم والوں اور ان کے افراد کے جو اہل بیت علیہ السلام کا حق لینے کے لیے قیام کریں گے اسماء مذکور ہیں۔ عفان بصری کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے کہا کیا جانتے ہو کہ کم کیوں کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا خداوند عالم اس کا رسول اور آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ کم اس لیے اس نام سے یاد کرتے ہیں کم کو کہ اس کے رہنے والے قائم محمد علیہ السلام کے ارد گرد جمع ہوں گے اور حضرت کے ساتھ قیام کریں گے اور اس راہ میں ثبات قدم اور پائیداری کا ثبوت پیش کریں گے اور آپ کی مدد کریں گے۔ صادق آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دوسری روایت میں اس طرح فرماتے ہیں کہ کم کی مٹی مقدس و پاکیزہ ہے اور کم والے ہم سے ہیں اور ہم ان میں سے ہیں۔ کوئی ظالم برائی کا ارادہ نہیں کرے گا مگر یہ اس کو اس سے پہلے سزا مل جائے گی، البتہ یہ اس وقت تک ہے جب اپنے بھائی سے نہ کرے، اور اگر ایسا کیا تو خداوند عالم بد کردار ستمگروں کو ان پر مسلط کر دے گا۔ لیکن کم والے ہمارے قائم اجل اللہ تعالیٰ فرج کے انصار اور ہمارے حق کی دعوت دینے والے ہیں۔ اس وقت امام علیہ السلام نے آسمان کی جانب سر اٹھایا اور اس طرح دعا کی کہ خداوندہ انہیں ہر فتنے سے محفوظ رکھ اور ہر ہلاکت و تباہی سے نجات عطا کر۔ ایران امام زمانہ کا ملک ہے۔ جو روایات شہر کم کے بارے میں بیان کی گئی ہیں وہ ایک حد تک ظہور سے قبل اور ظہور کے وقت ایرانیوں کی تصویر کشی کرتی ہے، لیکن معصومین علیہ السلام کی تقریروں میں تھوڑا غور کرنے سے اس نتیجے تک پہنچیں گے کہ انہوں نے ایرانیوں اور ایران کی طرف خاص توجہ رکھی ہے اور مختلف مواقع پر دین کی مدد اور ظہور کے لیے مقدمہ چینی کے بارے میں اور بھی تقریریں کی ہیں۔ یہاں پر چند ایسی روایات پر جو ایرانیوں اور ظہور کے سلسلے میں مقدمہ بنانے والوں کی عظمت بیان کرتی ہیں۔ اکتفا کرتے ہیں ایرانیوں کی عظمت۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فارس کی بات چلی تو آن حضرت نے کہا اہل فارس ایرانی باز ہم اہل بیت سے ہیں۔ جس وقت رسول خدا کی خدمت میں غیر عرب یا موالی چاہنے والے کی بات چلی تو آن حضرت نے فرمایا خدا کی قسم میں ان پر تم سے زیادہ اعتماد و اطمینان رکھتا ہوں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جس گھڑی سیاہ پرچم تمہارے سمت بڑھ رہے ہوں فارسوں کا احترام کرو اور اس لیے کہ تمہاری حکومت ان کی بدولت ہے۔
ایک روز اشعث نے حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ اے امیر المومنین، یہ گونگے کیوں تمہارے ارد گرد آئے ہوئے ہیں اور ہم پر سبقت کرتے ہیں؟ حضرت غصہ ہوئے اور جواب دیا کہ ان کو مجھے معذور قرار دے گا کہ ایسے قوی ہیکل اور بے خیر کہ ان میں سے ہر ایک لمبے کان لیے اپنے بستر پر لوٹتا ہوا اور مکر و مباحثات کرتے ہوئے ایک قوم سے روگردان ہو۔ تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں ان سے دور ہو جاؤں، کبھی میں ان سے دور نہیں ہوں گا جب تک کہ وہ جاہل کی صف میں شامل نہ ہو جائیں۔ اس خدا کی قسم کہ جس نے دانے اگائے اور مخلوقات کو خلق کیا، وہ لوگ ایسے ہیں کہ جو تمہیں دین اسلام کی طرف لوٹانے کے لیے تم سے مبارزہ کریں گے، جس طرح تم اسلام لانے کے لیے ان کے درمیان تلوار چلاتے ہو۔ ظہور کی راہ ہموار کرنے والے قابل اہمیت حصہ جو روایات میں ظہور سے پہلے کے واقعات اور حضرت مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج کے انصار کے بارے میں آیا ہے، وہ ایران اور ایرانیوں کے بارے میں مختلف تعبیر کے ساتھ، جیسے اہل فارس، عجم، اہل خراسان، اہل قم، اہل کالتان، اہل رے، اور بیان کیا گیا ہے۔ تمام روایات کی تحقیق کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ملک ایران میں ظہور سے پہلے الہی حکومت، جو ائمہ معصومین علیہ السلام کی دفاع کرنے والے اور امام اجل اللہ تعالیٰ فرج کی عنایت کا مرکز ہوگی، قائم ہوگی۔ نیز ایرانی حضرت کے قیام میں بہت بڑا کردار ادا کریں گے۔ چنانچہ قیام کے بحث میں ذکر کریں گے کہ یہاں پر صرف چند روایتیں اکتفا کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک شخص سرزمین مشرق سے قیام کرے گا اور حضرت مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج کے قیام کی راہ ہموار کرے گا۔ نیز فرماتے ہیں کہ ایسے سیاہ پرچم مشرق کی طرف سے آئیں گے جن کے دل فولادی ہوں گے، لہٰذا جو بھی ان تحریر سے آگاہ ہو ان کی طرف جائے اور بیعت کرے، خواہ انہیں برف پر چلنا پڑے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، گویا میں ایک ایسی قوم کو دیکھ رہا ہوں کہ جس نے مشرق میں قیام کر دیا اور حق کے طالب میں ہے، انہیں حق نہیں دیا جا رہا، دوبارہ طلب کرتے ہیں پھر بھی ان کے حوالے نہیں کیا جا رہا، ایسی صورت میں تلواریں نیام سے باہر نکالے شانوں پر رکھے ہوئے ہیں، اس وقت دشمن اور ان کی مرادوں کو پورا کر رہا ہے، لیکن وہ لوگ قبول نہیں کر رہے اور قیام کیے ہوئے حق صاحب حق کو ہی دیں گے، ان کے مقتولین شہید ہیں، اور اگر ہم نے انہیں درک کر لیا تو میں خود اس صاحب امر کے لیے آمادہ کروں گا۔ اگرچہ عجم کا اطلاق غیر عرب پر ہوتا، لیکن قطعی طور پر ایرانیوں کو بھی شامل ہے، اور دیگر روایات پر توجہ کرنے سے استفادہ ہوتا ہے کہ حضرت مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج کی مخصوص فوج کی تعداد زیادہ تر ایرانیوں پر مشتمل ہوگی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان قریب تمہارے بعد ایسی قوم آئے گی کہ جسے طی الارض کی صلاحیت ہوگی اور دنیاوی دروازے ان پر کھلے ہوں گے، نیز ان کی خدمت ایرانی مرد عورت کریں گے، زمین ان کے قدموں میں سمٹ جائے گی اس طرح سے کہ ان میں سے ہر ایک شرق و غرب کی فاصلہ کے باوجود ایک گھنٹے میں مسافت طے کر لے گا۔ نہ انہوں نے خود دنیا سے فروخت کیا ہے اور نہ ہی وہ دنیا دار ہیں۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، تالقان والوں کو مبارک ہو کہ خداوند عالم کا وہاں ایسا خزانہ ہے کہ جو نہ سونے کا ہے اور نہ چاندی کا ہے، بلکہ صاحبان ایمان لوگ ہیں جنہوں نے خدا کو حق کے ساتھ پہچانا، اور وہی لوگ آخر زمانے میں مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج کے انصار میں سے ہوں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خراسان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ خراسان میں خزانے ہیں، لیکن نہ وہ چاندی ہے اور نہ وہ سونا ہے، بلکہ ایسے لوگ ہیں جنہیں خدا اور رسول کو دوست رکھتے ہیں۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔